وہ لڑکی یا لڑکا جس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت کی، تعلق قائم کیا، کیا وہ خود حلال اور جائز دائرے میں تھا؟ اگر وہ تعلق ہی ناجائز تھا تو پھر آپ اس تعلق سے وابستہ کسی دھوکے، کسی نقصان، کسی تکلیف کو آپ کیسے حق سمجھ سکتے ہیں؟ کہ یہ کون سی محبت ہے جس میں صبر ہی نہیں، برداشت ہی نہیں، معافی نہیں، درگزر نہیں؟ اگر محبت کے نام پر آپ کسی کو جلا دیں، مار دیں، تباہ کر دیں تو یہ محبت نہیں، یہ جہالت ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم صرف دل کے جذبات کو ہی زندگی کا مرکز و محور مان لیں گے؟ کیا اللہ کا خوف، آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کی فکر دل سے ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے پاس زندگی میں کرنے کو اور کچھ نہیں رہ گیا؟ کوئی رشتہ نہیں محبت کے لیے کہ ہم غیر محرموں سے صرف تعلقات نبھانے، توڑنے، جوڑنے یا ان سے بدلہ لینے میں مصروف رہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید سننے میں بہت تلخ لگے، لیکن اگر ہم نے اس تلخی کو برداشت نہ کیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ہمت نہ کی، تو یہ معاشرہ اندھیرے میں ایسا گم ہو جائے گا کہ واپسی کا راستہ بھی پہچانا نہ جائے گا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی جس میں بتایا گیا کہ لودھرا میں ایک لڑکی نے اپنے آشنا پر تیزاب پھینک دیا۔ افسوسناک واقعہ، تعلق ادھورا کیوں چھوڑا؟ لودھرا میں خاتون نے تیش میں آ کر اپنی آشنا پر تیزاب پھینک دیا۔ 7 دن زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد وہ نوجوان دم توڑ گیا۔ المیہ صرف یہ نہیں کہ ایک جان چلے گی، المیہ یہ ہے کہ جب اس خبر کے نیچے کمنٹس دیکھے تو درجنوں سینکڑوں لڑکیاں اس لڑکی کو داد دے رہی تھیں، شاباش دے رہی تھیں، اسے بہادری کی علامت بتا رہی تھیں، کیونکہ جی لڑکے نے بے وفائی کی تھی۔ میرا سوال ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اور وہ بعد میں وفادار نہ نکلے تو اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دینا انصاف ہے؟ تو پلیز میرے اس سوال کا جواب بھی دیں کہ وہ لڑکی یا لڑکا جس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت کی، تعلق قائم کیا، کیا وہ خود حلال اور جائز دائرے میں تھا؟ کیا آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن، آپ کے نبی اس تعلق کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر وہ تعلق ہی ناجائز تھا تو پھر آپ اس تعلق سے وابستہ کسی دھوکے، کسی نقصان، کسی تکلیف کو آپ کیسے حق سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکا معصوم تھا یا لڑکا فرشتہ تھا، لیکن سزا دینے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار، انصاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف ریاست اور اللہ کے پاس ہے۔ نہ آپ کے ہاتھ میں قانون ہے، نہ آپ کی انگلیوں میں انصاف چھپا ہے، اور نہ آپ کے جذبات اللہ کی شریعت سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کون سی محبت ہے جس میں صبر ہی نہیں، برداشت ہی نہیں، معافی نہیں، درگزر نہیں؟ اگر محبت کے نام پر آپ کسی کو جلا دیں، مار دیں، تباہ کر دیں تو یہ محبت نہیں، یہ جہالت ہے، ظلم ہے اور شیطان کی خوشی کا سامان ہے۔ ہم نے اپنی نسل کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ محبت سے پہلے مقصد، رشتہ، ذمہ داری اور حلال کا تصور کیا ہوتا ہے۔ ہم نے فلموں، ڈراموں، سوشل میڈیا اور نام نہاد رومانس سے متاثر ہو کر محبت کو کھیل بنا دیا ہے، اور جب اس کھیل میں کوئی ہارنے لگتا ہے تو وہ دوسروں کی زندگی برباد کر کے اپنی شکست کا بدلہ لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم صرف دل کے جذبات کو ہی زندگی کا مرکز و محور مان لیں گے؟ کیا اللہ کا خوف، آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کی فکر دل سے ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے پاس زندگی میں کرنے کو اور کچھ نہیں رہ گیا؟ کوئی رشتہ نہیں محبت کے لیے کہ ہم غیر محرموں سے صرف تعلقات نبھانے، توڑنے، جوڑنے یا ان سے بدلہ لینے میں مصروف رہیں؟ ایک لڑکی اگر کسی لڑکے سے شادی سے پہلے رشتہ بناتی ہے، اسے محبوب مانتی ہے، تو وہ خود شریعت سے باہر قدم رکھتی ہے، اور جب اس ناجائز رشتے سے وفا نہ ملے تو وہ عدالت کے بجائے تیزاب اٹھا لیتی ہے۔ کیا یہ رویہ کسی مہذب انسان کا ہے، کسی باشعور مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ تیزاب سے کسی کا چہرہ بگاڑ دینا، اس کی آنکھیں سلب کر لینا، اس کی روح کو زندگی بھر کے لیے قید کر دینا، کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے؟ اور اگر کل کوئی یہی کام کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا تو کیا یہی لوگ اس کے حق میں بھی یہی شاباش دیتے؟ نہیں، ہم دوغلے ہو چکے ہیں، ہم نے جذبات کو حق کا معیار بنا لیا ہے، اور یہی ہماری تباہی کی اصل جڑ ہے۔ دیکھیں، دین کہتا ہے نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کرتے تو نظریں جھکا لو، صبر کرو، پاک دامنی اختیار کرو، لیکن ہم نے دین کو چھوڑ دیا اور جذبات کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور جب جذبات ٹوٹتے ہیں تو انسان درندہ بن جاتا ہے۔ یہ معاشرہ اب تربیت سے خالی ہو چکا ہے، نہ والدین کے پاس وقت ہے، نہ اساتذہ کے پاس کردار، نہ علماء کے پاس نوجوانوں کے سوالات کے جوابات، اور نہ میڈیا کے پاس کوئی شرم۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کی آڑ میں حیوانیت، انصاف کے نام پر انتقام اور بے وفائی کے بدلے آگ کا دریا بہا دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لڑکوں یا لڑکیوں کے خلاف نہیں جو محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ ان سب کے لیے ہے جو محبت کو زندگی کا واحد مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت کریں تو وہی شخص ان کا نصیب بن جائے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میرے عزیزو، نصیب تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کا نظام، اللہ کا حکم صرف حلال رشتوں میں ہے۔
اگر آپ اس دنیا کو اپنا سب کچھ مان لیں گے تو پھر یہی دنیا آپ کو روند ڈالے گی۔ زندگی صرف محبت کا نام نہیں ہے، زندگی ایک امتحان ہے۔ زندگی میں صبر، شکر، معافی ہے، برداشت ہے۔ محبت اگر حدود میں ہو تو رحمت بنتی ہے، لیکن اگر وہ حدود پھلانگ جائے تو زحمت، سزا، عذاب اور پچھتاوا بن جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا پیار صرف غیر محرم لڑکے اور لڑکی کے لیے ہی رہ گیا اور کوئی رشتہ نہیں بچا جس سے پیار کیا جا سکے؟ کوئی عمل کسی کا عمل اچھا لگے تو آپ اس عمل سے پیار کریں۔ تیزاب پھینکنے والی لڑکی ہو یا دھوکہ دینے والا لڑکا، دونوں غلطی پر ہیں، لیکن معاشرہ اگر صرف لڑکی کی حمایت کرے، صرف اس کے جذبات کو سچ مانے، تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ لڑکی کو بہت دکھ ہوا، بہت صدمہ پہنچا، تو کیا بدلہ لینا حل تھا؟ کیا اس لڑکی نے ایک لمحہ اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر نہیں سوچا کہ یا اللہ میرا دل ٹوٹا ہے، میرا یقین پامال ہوا ہے، لیکن میں اپنے درد کو تیرے سپرد کرتی ہوں؟ کیا وہ لڑکی اللہ پر چھوڑ کر صبر کا اجر نہیں پا سکتی تھی؟ وہ خاموشی کے ساتھ اس رشتے کو ختم کر کے نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی تھی؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں جی سکتی تھی؟ کیا اور کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا؟ لیکن نہیں، اسے بدلہ لینا تھا، اسے اپنی تکلیف کا جواب تیزاب سے دینا تھا، اور ہم سب نے اس پر تالیاں بجا دیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں، یہ ذمہ داری، دین، صبر اور شعور کا نام ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تعلق صرف نکاح سے بنتا ہے، نہ کہ میسج، کال یا ملاقات سے۔ اگر ہم یہ سبق نہ سکھا سکے تو پھر ہم ہر روز کسی کی مسخ شدہ لاش پر تماشا دیکھتے رہیں گے اور کمنٹس میں داد دیتے رہیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے نوجوانوں کو یہ سکھائیں کہ محبت سے پہلے حیا، تعلق سے پہلے نکاح اور جذبات سے پہلے اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے آج بھی یہ سبق نہ سیکھا تو آنے والی نسلیں محبت کے نام پر خون بہاتی رہیں گی اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔